میں مزمل بشیر میراث محل میوزیم کا پریزیڈنٹ. تو اس کی تفصیل میں ایسے بیان کروں گا کہ یہ مرحومہ جو عتیقہ بانو تھی، ان کا بچپن سے یہ خواب رہا ہے، سپنا رہا ہے کہ میں کشمیر کے لیے کچھ کر سکوں. تو انہوں نے بچپن سے ہی یہ کلیکشن وغیرہ شروع کی تھی، اور 2002 سے انہوں نے اس کو ایک رنگ دے دیا، ایک نام دے دیا، میراث محل میوزیم سوپور. میراث محل میوزیم سوپور میں آلموسٹ ہم سارا کشمیر کا کلچر، ہیریٹیج، ہماری میراث کیا تھی، تو وہ انہوں نے اس میں جو کشمیر کی جو پرانی چیزیں وغیرہ تھیں ان کی کلیکشنز کر کے یہاں میراث محل میوزیم میں محفوظ رکھی. اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو آنے والی جنریشن یا اس وقت کی جنریشن یا ایون ہمارے جو بزرگ رہ چکے ہیں، تو ان کو بھی یہاں آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا میراث کیا تھا. آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو 2000 سال پرانی ہیں. تو جب یہاں کے بزرگ لوگ وغیرہ آتے ہیں، انہوں نے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھی. تو ہمارے پاس کچھ ہینڈ ریٹن بکس ہے جو 500 سال پرانی ہے، 700 سال پرانی ہے یا 200 سال پرانی ہے. آج کل کی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے ایک انسان کی 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہے. خاص کر جب ہم جو ہینڈ ریٹن بکس ہے، اس وقت انہوں نے کون سی چیزیں اس میں استعمال کی ہے. جیسے انہوں نے وہ کلرڈ بنائے ہیں، انہوں نے اس وقت یہ چنا ہے کہ جیسے یہ پھولوں کا رس وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ انہوں نے ڈفرینٹ کلرز کے وہ خوبصورت بنانے کے لیے وہ یوز کیے ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی جو کشمیر کے اس وقت ڈے ٹو ڈے یوز ہوتی تھی چیزیں، وہ ہمارے پاس ساری موجود ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو کشمیر یا کشمیر سے باہر کے جو بھی لوگ ہیں وہ یہاں آ کے وزٹ کریں اور اپنی میراث دیکھ لیں، ہمارا میراث کیا تھا، ہمارا پاسٹ کیا تھا. اور ایک قوم کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی لینگویج، اپنی میراث، اپنا کلچر کو پریزرو کرے. مرحومہ نے وہ اس کی بہت کوشش کی تھی، اور مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ان کا سپنا رہا کہ میں ایسے ایسے کروں، آج ان کا وہ خواب پورا ہو رہا ہے. تو ان کی وفات ہونے کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں کیا یہ کر پاؤں. تو اس میں جو ہمارے دوست، رفیق اور عام لوگ، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی. تو ان کے حوصلہ افزائی سے میں یہ کر پایا. تو امید ہے کہ آنے والے سمے میں بھی یہاں کے کشمیر کے لوگ، چاہے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں، تو وہ مجھے ایسے ہی حوصلہ دیں گے اور اپنا تعاون کریں گے کہ میں اس مشن کو، جو انہوں نے مشن مرحومہ کا جو ان کا مشن تھا، میں اس کو پورا کر سکوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کا مجھے پورا تعاون رہے گا اور میں اس مشن کو آگے تک. آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں پر کافی اسکول کے بچے آتے ہیں، اور جب وہ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، وہ تو حق کے بکے رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا ہمارا پاسٹ ایسا تھا، ہم یہ چیزیں استعمال کرتے تھے. ان کا یہ ذہن میں یہ ہوا کرتا تھا کہ شاید ایک کشمیری بیک ورڈ تھا. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو اور وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نہیں، پہلے زمانے میں بھی بہت فارورڈ تھے اور کریٹو یہ تھے. انہوں نے اس وقت اپنے جو ہمارے کشمیر کے لوگ تھے، وہ کتنے کاریگر تھے اور کتنی خوبصورتی سے، کتنی نزاکت سے یہاں کی جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہم استعمال کرتے تھے کہ کس طرح بنائے ہیں. اس وقت تو کوئی مشینری کا سامان نہیں تھا، جیسے کہ آج کل ہمارے پاس گرافکس، کمپیوٹر، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی ڈیزائن وغیرہ. اس وقت ان